خادم حسین رضوی بہت باکمال آدمی تھے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں بہت سارا ان کے بارے میں اب جان رہا ہوں، کیونکہ میں نے بہت ساری ان کی ویڈیوز اب دیکھی ہیں ان کی رحلت کے بعد۔ اس کا امپیٹس بنا تھا وہ جمع غفیر جو ہم نے جنازے کی شکل میں دیکھا، کہ اتنے لوگ، جس بندے کی اتنے فالوورز ہیں، وہ خود کیسا باکمال آدمی ہوگا۔ اور انشاءاللہ I'll pay a visit to his place، میں ان کے صاحبزادے سے بھی ملنے جاؤں گا فاتح خوانی کے لیے۔ انہوں نے، ان کے جنازے نے ایک دھاک بٹھائی ہے، ایک اثر جو ان کے جنازے سے پڑا ہے۔ پاکستان میں اتنی ہیبت ناک کام کسی نے بھی نہیں کیا، مارشل لا سے اتنے لوگ نہیں مرعوب ہوئے، ڈرے، جتنے خادم رضوی صاحب کے جنازے سے دھاک بیٹھی ہے، دہشت پڑی ہے ان کے اوپر۔ یہ بہت سارے لوگ جو ان کی زندگی میں ان پر اعتراض کرتے تھے، ان کی باتوں پر اعتراض کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، ان کا تمسخر اڑاتے تھے، اب تسلیت، تعزیت، تعریفیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سچے عاشق رسول تھے، سب کے سب متفقہ۔ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، میں نے ان کے لیے وہاں گاؤں میں ایک نصاب پڑھوایا 70,000 لا الہ الا اللہ کا، اور دوسرا تو لمبے میں پڑھوایا 70,000 لا الہ الا اللہ کا، کہ میں ان کو بطور مسلم دیکھتا ہوں۔ یہ خادم حسین رضوی صاحب آج دنیا سے چلے گئے، مگر جو نعرہ بلند کر گئے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، یہ نعرہ چلتا رہے گا۔ لوگ ان کو یاد رکھیں گے صدیاں کہ ختم نبوت میں کوئی پارے دار اٹھا تھا، جس طرح جنگوی صاحب کو یاد رکھا ہے لوگوں نے، لاما احسان کو یاد رکھا ہے لوگوں نے۔ لوگوں جو کسی کی صفت ہو وہ بیان کیا کرو، جب دنیا سے کوئی چلے جائے اس کی اچھائی بیان کیا کرو۔ ہاں، سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑے دکھ کی خبر ہے کہ عالم اسلام کا بہت بڑا نام شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب اچانک انتقال کر گئے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھے، لیکن بیماری کا لوگوں کو تبھی پتہ چلا جب ان کے وصال کی اور ان کے انتقال کی خبر سنی۔ انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری اس کا گوشہ گوشہ آپ کے سامنے ہے، اور آج وہ اس دنیا سے سرخرو ہو کے اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ ہماری بے پناہ دعائیں ان کے نام، اللہ ان کو برزخی زندگی میں حضور علیہ السلام کی خصوصی شفقت نصیب فرمائے، اور اپنی خاص امان اللہ امت مسلمہ کا مقسوم فرمائے۔ ان کے پسماندگان، ان کی اولاد ہے، ان کے تلامذہ ہیں، ان کے متعلقین ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، اور ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے۔ اللہ سب کو صبر عطا کرے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اور اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی کا نور عطا فرمائے۔ اس طرح کے لوگ کم آتے ہیں دنیا میں، اور شاید ان لوگوں کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور اللہ پاک شاید ایسے لوگوں کو جلدی ہی اپنی بارگاہ ناز کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک شعر جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اور مجھے نا ایک دفعہ کسی شخص نے کہا کہ آپ کے خاندان کا قبرستان کہاں کر کے ہے؟ لوگ لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس بندے نے کیا وصیت کی ہے، تحریری والے لوگ۔ تو میں نے انہیں کہا کہ قبر بھی بانی جائے گی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ کس طرح کر کے پتہ چلے گا؟ تو میں نے کہا تے اکھاں جدوں میٹیاں تے پھر زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، تے جدوں نہ میں دسیا میں خارا نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے، میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لوک لوک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا۔ یہ الگ بات ہے کہ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار تے پجاری زر دے، اتے آندے گل ٹلی ہو۔
بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پے جانی تھر تھلی. یہ بڑے قیمتی وجود کے لوگ ہیں. اللہ کریم ان کو اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال فرمائے. اج پورا عالم اسلام بالخصوص عاشقان مصطفیٰ اج یتیم ہو گئے نے. پتہ کیوں؟ پاکستان دی سرزمین تے بسنے والا عظیم مرد مجاہد جس نے کفر دے ایوانہ وچ بھی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نال لرزہ طاری کیتا ہے. میری مراد امیر المجاہدین فنا فی الرسول حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت الرحمان دا کل راتی وصال ہویا ہے اور پوری دنیا دے عاشقان مصطفیٰ یہ کہہ رہے نے کہ اج اسی یتیم ہو گئے ہیں. جس نے پورے کفر نو للکاریا سی نا او دا نام سی مولانا خادم حسین رضوی. اہل سنت دے نال ہمیشہ ہی ظلم و زیادتی ہوندی آئی ہے. اگر اہل سنت دے کوئی پیر یا کوئی مولوی الیکشن لڑ کے اسمبلیاں چ چلے بھی گئے تو وہ اپنے مسالک دے عوام نو بھول گئے. غیرہ نے بڑا فائدہ حاصل کیتا. حضرت قائد ملت اسلامیہ الشاہ امام احمد نورانی علیہ رحمہ اور مجاہد تحریک ختم نبوت غازی ملت حضرت علامہ عبدالستار نیازی علیہ رحمہ انہاں دے جان تو بعد اہل سنت نو ایک عظیم لیڈر ملیا حضرت شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ دی صورت کے اندر. اور اہل سنت نے سکھ دا سانس لیا کہ اللہ تعالی نے ساڑھے سیرہ تے ایک بہت بڑا سایہ حضرت قبلہ بابا جی رضوی صاحب دی صورت وچ عنایت فرمایا ہے. اور حالیہ دنوں پاکستان دے اندر حضرت ممتاز قادری علیہ رحمہ دی تحریک وچ حضرت قبلہ بابا جی علیہ رحمہ دا او عظیم نمایاں کردار اج بھی حضرت ممتاز قادری نو پھانسی دین والے لوگ چیخ و پکار غمی دی عالم وچ صفے ماتم دیا صفاں تے حضرات سیاسی بیساکھیاں لے کے چل رہے نے اور ساری زندگی پریشان رہن گے. اور حالیہ حکمرانہ نے پچھلے چند ماہ دے اندر علماء کرام دیا گرفتاریاں کر کے حضرت امیر المجاہدین نو حضرات 3 ماہ قید و بند کیتا گیا. طرح طرح دیا مصیبتاں تے پریشانیاں کھڑیاں کیتیاں گئیاں. لیکن امیر المجاہدین حضرات مسئلہ تحفظ ختم نبوت تے اور ناموس رسالت تے ہمیشہ ڈٹے رہے, نہ جھکے نہ بھکے. بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے جرنیل, بڑے بڑے لوگ حضرت امیر المجاہدین دے قدماں چ جا کے حضرات انہوں نے سمجھیا کہ اسی بابے نو خرید لیں گے. لیکن اس مسئلے کے حق اہل سنت عظیم سپاہ سالار نے نہ جھکیا نہ
پکیا ہمیشہ نموس رسالت دا پیرا بھی دیتا اور عقیدہ ختم نبوت دا پیرا دیتا. اور اس دور دے اندر جدوں پاکستان دے نوجوان نہیں بلکہ پوری دنیا دے نوجوان سوشل میڈیا دی گمراہی دے اندر نیٹ دی گمراہی دے اندر بےہودہ قسم دے حضرات فلماں دے اندر حضرات اپنی زندگیاں نو ڈھال چکے سن. این اس دور دے اندر حضرت علامہ خادم حسین رضوی نے جرت مندانہ خطاب فرما کے لوگاں دے دلاں دے اندر اسلام دی ایسی روح پھونکی کہ لبرل دیاں لتاں کمن لگ پیاں, کفار دے ایواناں دے اندر لرزہ طاری ہو گیا. حضرات آج پوری دنیا دے اشاقان مصطفیٰ یتیم ہو گئے. ہن کون نکلے گا, کون اٹھے گا اس بے باکی دے نال, کون نموس رسالت دا پیرا اس طرح مجاہدانہ کردار دی صورت وچ ادا کرے گا. آج پوری دنیا کے علماء, میں نے رات کا سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, الیکٹرانکس میڈیا پہ دیکھا ہے, پوری دنیا کے علماء غمزدہ ہیں, عشاقان مصطفیٰ غمزدہ ہیں. امیر المجاہدین حضرت قبلہ و کعبہ استاذ العلماء فناف الرسول حافظ خادم حسین رضوی, آپ کے وصال کے بعد پوری امت مسلمہ پریشان ہے. پاکستان تو پاکستان, باہر کے ممالک میں بھی جو عشاقان مصطفیٰ تھے آج وہ بھی کہہ رہے ہیں اس طرح کا عظیم اسلام کا مجاہد پھر پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے, اس طرح کا ہیرو ملے کہ نہ ملے. اور کل جب یہ خبر نکلی تو یقین جانے دل تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا, اور نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو دل کر رہا تھا. اتنا غم کہ حضرت امیر المجاہدین اور بیماری کے عالم میں بھی اپنی پرواہ کیے بغیر فیض آباد کے دھرنے میں پہنچ گئے اور جا کر عشاقان مصطفیٰ میں لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی صدا کو بلند کر کے بتایا یہ بیماریاں کچھ نہیں, سب کچھ حضور ہے. حضور کی بات ہو, حضور کی ذات ہو, حضور کی عزت ہو, حضور کی نموس کا پیرا ہو تو کامیابی سے لوٹ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے. تو آج میں اور آپ بھی عہد کریں کہ ہم ختم نبوت کے چوکیدار بنیں گے, ہم ختم نبوت کے چوکیدار بنیں گے, ہم تحفظ نموس رسالت کے پہرے دار بنیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور پوری امت مسلمہ آج حضور شیخ الحدیث فناف الرسول علامہ خادم حسین رضوی کو ان کی دینی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتی ہے. ایسا مرد کلندر جس نے ہر نوجوان, ہر بچے, ہر بوڑھے کے دل میں عشق مصطفیٰ کو ایک مرتبہ پھر اجاگر کر دیا. اللہ کریم حضرت امیر المجاہدین کے درجات بلند فرمائے. کل 10 بجے, کل صبح 10 بجے 21 نومبر کل صبح 10 بجے مینار پاکستان پہ ان کا جنازہ ادا کیا جائے گا. تمام عاشقان مصطفیٰ صبح فجر کی نماز پڑھ کے روانہ ہو. ایسا مرد کلندر, ایسا مرد مجاہد میں نے تو صرف اس لیے جانا ہے کہ میری بخشش ہو جائے. ایسے جنازے میں شامل ہونا یہ میری نجات کا سبب ہے, یہ میری بخشش کا سبب ہوگا, یہ میری نجات کا بہانہ ہوگا. ایسے لوگوں کے جنازے میں جانا یہ باعث نجات ہے, باعث فخر ہے, باعث نجات ہے. تو اس لیے آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہر عاشق صبح فجر کی نماز پڑھ کے مینار پاکستان کی طرف روانہ ہو جائے, لاہور کی طرف, اور اس جنازے میں شامل ہو کر اس عظیم مرد مجاہد کو سلام عقیدت پیش کرے جس نے ہمیں دوبارہ اسلام کے لیے جرت کے ساتھ بولنے کی ایک دوبارہ ہمارے اندر روح پھونکی, ہمیں
ایسا کردار ادا کرنے کے لیے جرأت عطا کی. اللہ کریم آپ کے تمام چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. آپ کے شہزادوں کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے. امت مسلمہ آج جس غم سے نڈھال ہے اللہ امت مسلمہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. وما علینا ہمارے جب قائد کو لے کے گئے دوسرا جھٹکا، جب ہمارے قائد کو لے کر گئے تھے ہم کہتے جب ختم اب کچھ بھی نہیں ہم نے آج بھی کھڑے آج بھی کھڑے ہیں، کسی کا پاپ ختم نہیں کر سکا. تھوڑے لوگوں نے کوششیں کر کے دیکھی تو اب تو ماحول ہی اور ہے، اب تو کچھ اور ہے، اب تو وقت فیصلہ کرے گا. سب کھڑے ہیں. شہزادے کچھ نہیں ہے. مومن کے پاس کروڑ دنیا بھی کھڑی اور ہمارا وہ بھی توکل اللہ پہ. 90 سے کفن پہن کے گھوم رہا ہے. کسی کا باپ نے جب بھی جانا ہے چلے جائیں گے. یہ کفن آج تک نہیں بدلا. کہیں کفن نہ ملے تو یہاں سے سیدھے نہ سائڈ سے خراب پڑھانا کے ناروں آپ کا پیار ہے. ہمارے جنازے پڑھائے، ہماری یہ توقع. ہم نوجوان ہیں ابھی، آپ کے تو اب جنازے پڑھائے، آپ ہمارے پڑھائیں حضور کی ناموس کے لیے انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے. نوجوان بزرگ بچے سب مائیں بہن کس کے ہاتھ میں اٹھے ہیں. کبھی کسی نے ایسا ماحول دیکھا، کسی نے ایسی غیرت دیکھی. میں نے اپنے خدا کی قسم میں نے کہا نا یہ میرا دوسرا آج جھٹکا ہے. آواز نہیں نکلتی، پتہ نہیں آج ان کے سامنے ابھی بولا ہے میں. مطلب ایسے خاموش میں گھر والے میرے پریشان ہیں. میری وائف مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا چلی پائی کے بعد دوسرا کی بات ہمارے بچوں کی ویسی تربیت کی کوشش کرکٹ کھیل کر سمجھتے تھے. ایک بار ہے وہ جنرل چھوٹے چھوٹے بچے جب بچے اب دعا کریں. نہیں کہتا، مجھے نہیں پتا کہ خادم حسین رضوی پتہ نہیں کوئی پیر ہیں، عالم ہیں، کون ہے، میں نہیں جانتا، نہ ہی بابے کو کبھی دیکھا ہے نہ ہی ملا ہوں. لیکن ایک بات بتا سکتا ہوں، ایک بات کہوں گا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے ضمن میں کہوں گا. میں یہ تو نہیں کہتا، نہیں جانتا کہ کوئی ولی ہے یا نہیں ہے. ایک بات ضرور کہوں گا، رب کعبہ کی قسم، برطانیہ میں کچھ نوجوانوں کی آنکھوں میں اس بابے کی گفتگو سنتے ہوئے اشکوں کی برسات دیکھی ہے. اشکوں کی برسات دیکھی ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ نوجوانوں کو، کچھ نوجوان رو رہے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم، برطانیہ کی آب و ہوا نے، برطانیہ کے سرد موسم نے ہمارے ایمان کی تپش کو سرد کر دیا تھا. ٹھنڈے ہو گئے تھے ہم، لیکن اس کیلنڈر کی ادا برانہ کو سن کے ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ آقا کی ناموس کی خاطر کٹ مرے. یہ بابا بولتا ہے تو دل سے بولتا ہے، دل سے بولتا ہے. کیونکہ ان لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا، ان لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، انہیں پریشانی نہیں ہوتی. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. اور وہ بھی استادوں کے شاگرد ہیں، وہ بھی استادوں کے شاگرد ہیں. حضرت علامہ بتا رہے ہیں، حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب حضرت کے شاگرد ہیں، حضرت کے شاگرد ہیں. تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے ان ستاروں کی، شان کا عالم کیا ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ڈر نہیں ہے، غم نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. اب میں یہاں کے زمینی حقائق گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں جانتا، پتہ نہیں ان کے مخالف کتنے ہوں، میرے مخالف ہو جائیں گے. لیکن جو بات وہ کہتے ہیں نا دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ یہاں یوٹیوب پر بول رہے ہیں لیکن قوت پرواز دیکھو، قوت پرواز دیکھو. اس میں میں نے بھی تھوڑی سی تباہ آزمائی کی ہے. میں نے کہا علامہ اقبال تو بہت بڑے، میرا نام بھی ثاقب اقبال ہے. تو میں نے کہا جو منہ سے نکلتی ہے کانوں سے گزرتی ہے، جو منہ سے نکلتی ہے کانوں سے گزرتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے دلوں میں اترتی ہے، دلوں میں اترتی ہے. تو یہ میں جو عرض کر رہا تھا لا خوف، کیونکہ یہ حالات کی ناسازگاری کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ حالات ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. وہ سچ بات کہتے ہیں، ستھری بات کہتے ہیں، پاکیزہ بات کہتے ہیں.
ہاں مجھے کچھ لوگوں نے کہا یہ انگلینڈ کیوں نہیں آتے؟ بھائی بڑے بڑے ہمارے علماء، آج بھی ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب سے بڑی تفصیل سے بات ہو رہی تھی، تو میں یہی کہہ رہا تھا بھائی یہ ہمارے بزرگ یہ انگلینڈ کیوں نہیں آتے؟ بڑے بڑے لوگ انگلینڈ آتے. ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ کے انداز میں بتا دوں، سانو کی لگے تھام ڈک اور ہیری نال سانو تے اپنے گامے ماجے چنگے لگتے ہیں، سانو تے اپنے گامے ماجے چنگے لگتے ہیں. رنج ہے، غم ہے، علم ہے، محن ہے، پر اپنا وطن یارو اپنا وطن ہے، اپنا وطن ہے.